اللہ الرحمن الرحیم سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کے جو ہمارا عنوان ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ کون کون سی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، سنتیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، نوافل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر فرض بیٹھ کر پڑھے ہیں تو اس کا ثواب پورا ملے گا یا آدھا ملے گا۔ آج اگر نوافل بیٹھ کر پڑھے ہیں اس کا ثواب پورا ملے گا یا آدھا ملے گا، آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر اسے آپ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں نماز جان بوجھ کر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں، فرض اور واجب میں یہ قیام لازمی ہے، یعنی قیام کرنا لازم ہے، اور باقی جو سنت موقدہ ہیں، سنت غیر موقدہ ہے، یہ کسی غیر عذر بھی بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کوئی غیر عذر، یعنی کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس کا ثواب آدھا ملے گا۔ اگر مجبوری کے تحت یعنی کہ بیٹھ کر پڑھیں گے، آپ کی مجبوری ہے، جیسے کھڑا نہیں ہو سکتا انسان بیماری کی صورت میں، یعنی مسائل جو ہیں، جو اس صورت میں بیٹھ کر پڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کو پورا ثواب ملے گا۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ قرات چھوٹی کر لیں، بڑی قرات کرنے کی بجائے چھوٹی قرات کر لیں، لیکن کم از کم کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو اس کا اجر زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے۔ اب فرض جو ہیں، یہ فرض تو ہر حال میں قیام کرنا فرض ہے، اور وطروں میں بھی قیام کرنا لازم ہے، تو ان صورت میں آپ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے۔ ہاں، اگر بیماری کے صورت میں ہے، یعنی کھڑے نہیں ہو سکتے، مجبوری ہے کہ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو تکلیف بڑھ سکتی ہے، گر سکتے ہیں آپ، یعنی جان کا خطرہ ہے، یا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں تو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ شرعی عذر ہے، شرعی مجبوری ہے، لیکن جان بوجھ کر یہ فرض بھی بیٹھ کر پڑھنا اور وتر بھی بیٹھ کر پڑھنا اور سنتے بھی، یہ ساری نماز بیٹھ کر پڑھنا، تو اس کا جو ثواب ہے وہ ثواب کم ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر فرض اور وتر بھی، یعنی یہ چیزیں تو نہیں پڑھ سکتے، مجبوری کے تحت پڑھ سکتے ہیں، اور جان بوجھ کر نہیں پڑھ سکتے، جان بوجھ پر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر سنتیں پڑھتے ہیں، سنت موقدہ ہو، سنت غیر موقدہ ہو، نوافل ہوں، اگر ان کو بلا عذر، کوئی عذر بھی نہیں ہے، اگر بیٹھ کر پڑھیں گے تو سنتیں اور نوافل ہو جائیں گے، لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ آدھا ملے گا۔ اگر عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، مجبوری کے تحت بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو وہ انشاءاللہ العزیز ہمیں ثواب اللہ کے فضل سے پورا ہی ملے گا، کیونکہ ہم نماز پڑھتے خدا کی رضا کے لیے ہیں، کیونکہ ہم کے دکھاوے کے لیے تو یہ کام کرنا نہیں ہے۔ یہ نوافل پڑھنا، سنتیں پڑھنا، یا فرض وتر واجب، یہ نماز پڑھنا، یہ تو ہم خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو خدا کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ کھڑے ہو کر 5 منٹ لگ جاتے ہیں، 10 منٹ لگ جاتے ہیں، تو کم از کم اتنا تو ہم کوشش کریں کہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں۔ ہم کسی فنکشن پہ چلے جاتے ہیں، شادی پہ چلے جاتے ہیں، ولیمے کا ہم 2 گھنٹے کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، 2 گھنٹے کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں، کسی جگہ کچہری میں چلے جائیں، کسی ڈی پی او، کسی افسر کے پاس چلے جائیں، کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہتے ہیں، ہمیں وہاں بیماری نظر نہیں آتی، تکلیف نظر نہیں آتی، لیکن جب نماز میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے تو گھٹنوں میں درد ہے، ہماری تو فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے۔ تو اس میں کوشش یہ کریں، یعنی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو کوشش یہ کریں نماز کھڑے ہو کر پڑھیں، خوبصورت انداز سے پڑھیں، خوبصورت لہجے سے پڑھیں، اور قرات بے شک کم کر لیں، چھوٹی قرات کر لیں، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنا یہ ثواب زیادہ ہے، اجر زیادہ ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے کل بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرمائے، لیکن خوبصورت کر کے نماز پڑھیں۔ نماز کے صدقے سے اللہ پاک ہمیں تکلیف یاد دے گا، نماز کی برکت سے اللہ ہماری پریشانی جو ہے، جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے، جو درد ہے، وہ سب اللہ دور کر دے گا۔ نماز کی برکت ایسی ہے، نماز کے اندر لطف سکون ایسا ہے، آپ نماز پڑھ کر دعا مانگیں، یقیناً ذوالجلال بے نیاز ہے، اللہ ہمیں شفا دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔